اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو ہے۔ آج 21 رمضان کی مبارک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بہت سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر کی رات تو 27ویں رات کو کہتے ہیں، لیکن دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو۔ جب 20واں روزہ گزر جائے اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات ہوگی، یعنی کہ وہ رات 21 رمضان کی رات ہوگی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا، جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ جس حاجت کے لیے، جس تمنا کے لیے بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی کوئی ایک خاص حاجت ہے تو اس کا تصور رکھ کر یہ عمل کریں، یا پھر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو ان تمام حاجات کا تصور رکھ کر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ویسے تو اس رات بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، وظائف پڑھے جاتے ہیں، مجالس وغیرہ کروائی جاتی ہیں، یعنی کہ اس رات کو بندہ کسی نہ کسی عبادت میں ضرور مشغول رہتا ہے، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ بڑی برکت والی رات ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو دوستو، آپ اس رات جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کو بھی کریں، اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ یہ ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس وظیفے کو بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اب دوستو، آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، میں اس مقصد کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو رزق کا تصور کر لے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کا تصور کر لے، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو اولاد پانے کا تصور کر لے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کا تصور کر لیں، کہیں پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا تصور کر لیں، کوئی آپ پر جادو ٹونے کر رہا ہے تو اس جادو سے بچنے کا تصور کر لیں۔ یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کا تصور کر لینا ہے۔ جب آپ تصور کر لیں، تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد،
جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں، اور پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں، تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی ببرکت رات ہے۔ ایسی راتیں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں اس رات کو نصیب کیا۔ اس رات کو عام راتوں کی طرح ہرگز مت گزاریں۔ اس رات کو بستر پر سو کر مت گزاریں۔ اس رات کو دوستوں کی محفل میں مت گزاریں۔ اس رات کو ٹی وی پر، موبائل پر ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر مت گزاریں، بلکہ اس رات کو اللہ رب العزت کی یاد میں گزاریں۔ اس رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اس رات کو گناہوں سے توبہ استغفار کر کے گزاریں۔ پھر اس رات کو گزارنے کا مزہ آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، حاجات کو بھی پورا فرما دے گا، دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ دوستو، دنیا کے بھی فائدے ہوں گے۔ یہ اتنی مبارک رات ہے، اور جب آپ اس مبارک رات میں یہ مبارک عمل کریں گے تو اس عمل کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات، یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔